السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 66 میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے والدین کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے، اپنا ہوم ورک بھی وقت پر کر رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی نظم پڑھیں گے۔ نظم کا نام ہے پاکستان کی اونچی شان، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر موجود ہے۔ تو آج ہم اس کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ تو اپنی کتابیں صفحہ نمبر 129 پر کھول لیں۔ سب سے پہلے نظم کا نام دیکھیں۔ نظم کا نام ہے پاکستان کی اونچی شان۔ اونچی، بلند، شان، عظمت، شوکت یا عزت۔ شان، عظمت، شوکت یا عزت۔ پاکستان کی اونچی شان، یہ ترانہ ہے۔ ترانہ ایک خاص قسم کا گیت۔ ترانہ کے معنی ہیں ایک خاص قسم کا گیت یا نغمہ۔ ترانہ کے مترادف الفاظ ہیں نغمہ یا گیت۔ ترانہ کے مترادف الفاظ ہیں نغمہ یا گیت۔ اب بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے پھر کہ جب یہ ترانہ ہے تو ہم جو پڑھتے روزانہ اسمبلی میں قومی ترانہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو ترانہ اور قومی ترانہ میں فرق ہے۔ ترانہ ایک خاص قسم کا گیت ہے، نغمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور قومی ترانہ جو ہے وہ کسی قوم یا ملک کا سرکاری طور پر اختیار کیا ہوا نغمہ ہوتا ہے، جو خاص موقعوں پر ساز کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ وہ گیت جو پوری قوم کے احساسات اور اس کی روایات کا ترجمان ہو، یعنی اس کی نمائندگی کرتا ہو، اور جس کا احترام سب کے سب اجتماعی طور پر اور قانونی طور پر کرتے ہوں، یا اس کی اہمیت جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہو، اسے ہم کہتے ہیں قومی ترانہ۔ تو یہ فرق ہے ترانے میں اس وقت اور قومی ترانے میں۔ اب اس کے نئے الفاظ دیکھ لیں۔ نئے الفاظ میں پہلا لفظ ہے دھرتی۔ دھرتی، زمین یا وطن۔ دھرتی کے معنی ہیں زمین یا وطن۔ سپنا، خواب۔ سپنا، خواب۔ پیڑ، درخت۔ پیڑ، درخت۔ جگمگ، چمک دمک۔ جگمگ، چمک دمک۔ فرمان، حکم۔ فرمان، حکم۔ بوٹا، چھوٹا درخت یا پودا۔ بوٹا، چھوٹا درخت یا پودا۔ ہمارے نئے الفاظ جو ہیں اس کے الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 130 کی طرف۔ جی، صفحہ نمبر 130 پر جو نظم ہے، میں ایک دفعہ اس کی پڑھائی کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے میں پھر آسانی رہے۔ پاکستان کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان۔ یہ دھرتی اقبال کا سپنا، یہ 1400 سال کا سپنا، یہ سپنا ہے اپنی آن، جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان۔ قائد نے ایک پیڑ لگایا، قائد نے ایک پیڑ لگایا، سب کے سر پر جس کا سایہ، اس بوٹے کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان۔
پیار کی وادی کے رکھوالے، یہ آزادی کے رکھوالے، پیار کی وادی کے رکھوالے، یہ آزادی کے رکھوالے، ڈھول سپاہی شیر جوان، جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان، آج بھی اپنے دل اور جان، آج بھی اپنے دل اور جان، قائد اعظم کے فرمان، جگمگ جگمگ پاکستان۔ اب یہ نیچے دیکھیں، نیچے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے، نثار ناسک۔ نثار ناسک، ناسک کے اوپر جو علامت بنی ہوئی ہے، علامت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ تخلص ہے۔ اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ تخلص جو ہے وہ شاعر کا مختصر نام ہوتا ہے جو وہ اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پہ نثار ناسک کا تخلص جو ہے وہ ناسک ہے۔ سب سے پہلے میں اب آپ کو شاعر کا مختصر سا تعارف کرائے دیتی ہوں۔ شاعر نثار ناسک 15 فروری 1943 کو پیدا ہوئے۔ نثار ناسک اردو اور پنجابی میں لکھتے تھے۔ ان کی وجہ شہرت ایک ملی نغمہ دل دل پاکستان بنا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان جتنے پاکستانی میوزک بینڈ وائٹل سائنز اور اس کے لیڈ سنگر جنید جمشید کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنا، وہ نغمہ نثار ناسک کے قلم کا شاہکار تھا۔ نثار ناسک عمر بھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے اور انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی گانے لکھے۔ نثار ناسک 2 کتابوں چھوٹی سمت کا مسافر اور دل دل پاکستان کے مصنف بھی تھے۔ ادب کے شعبے میں ان کی خدمات پر پی ٹی وی نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا تھا۔ نثار ناسک 3 جولائی 2019 کو راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ یہ تھا شاعر نثار ناسک کا مختصر تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ دیکھیں، پہلا مصرع ہے جگمگ جگمگ پاکستان، یعنی چمکتا دمکتا روشن پاکستان۔ پل پل، پل پل یعنی پل کے معنی ہے لمحہ، پل پل یعنی ہر لمحہ، اس کی اونچی شان، اونچی بلند، شان عظمت بڑائی عزت، یعنی یہ چمکتا دمکتا پاکستان جو ہے، جو روشن ہے، چمک رہا ہے، ہر لمحہ ہر پل اس کی جو شان ہے، عظمت ہے، وہ بلند ہوتی جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ جگمگ جگمگ پاکستان، یہ دھرتی اقبال کا سپنا، دھرتی زمین وطن، اقبال کا سپنا، سپنا خواب۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس تاریخی خطبے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر دیا تھا، اور اس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر ایک الگ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جائے۔ تو یہاں پر اسی خطبے کا ذکر ہو رہا ہے، علامہ اقبال کے اسی خواب کا ذکر ہو رہا ہے جو انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ دھرتی اقبال کا سپنا، کہ اس کا خواب جو ہے، اس کی خواہش جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے کی تھی۔ یہ 1400 سال کا سپنا، یہ 1400 سال کا سپنا، یہ 1857 کی جنگ آزادی جب مسلمان ہار گئے تھے اور انگریز جو ہیں وہ حاکم ہو گئے تھے اور ہم مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے غلام بن گئے تھے، تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ 1400 سال جب مسلمان
غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے آزادی کا جو خواب دیکھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی آزادی کے جو انہوں نے جدوجہد کرنے کی کوشش کرنی شروع کی تھی، یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سپنا ہے اپنی آن، اب یہ جو خواب ہے یہ ہماری آن ہے، شان ہے، بڑائی ہے، عزت ہے ہماری۔ پل پل اس کی جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان۔ قائد نے ایک پیڑ لگایا، قائد نے ایک پیڑ لگایا، سب کے سر پر جس کا سایہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، قائد کے معنی ہے رہنما، رہبر، رہنما، رہبر، رہنمائی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ قائد، یہاں پہ قائد اعظم محمد جناح نے ایک پیڑ لگایا، پیڑ درخت، پیڑ یعنی درخت، سب کے سر پر جس کا سایہ، سایہ کے معنی عکس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ پیڑ کا ذکر ہے تو درخت سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ چھاؤں ملتی ہے، ٹھیک ہے، درخت پیڑ کے نیچے ہمیں کیا ملتی ہے؟ چھاؤں۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ قائد نے ایک پیڑ لگایا، درخت لگایا، اور یہاں پہ درخت سے مراد پاکستان ہی ہے۔ قائد اعظم نے ہمارے لیے پاکستان جو ہے اس کو بنایا، سب کے سر پر جس کا سایہ، ٹھیک ہے، اور سب جو ہے نا اس کی چھاؤں تلے، اس درخت کے سائے تلے سب جو ہے وہ آرام سے ہیں، سکون سے ہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ پیڑ کا جو ہے وہ، کہ یہ پیڑ جو ہے یہ پاکستان کے بارے میں ہے، یہ جو پیڑ ہے اس سے مراد پاکستان ہے، ٹھیک ہے، کہ قائد اعظم نے جو پاکستان حاصل کیا، اور اب اس ملک میں، اس پاکستان میں ہم آرام سے اور سکون سے، آزادی سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ، اس کی بات کی گئی ہے یہاں پر۔ اس بوٹے کی اونچی شان، اس بوٹے کی اونچی شان۔ اب یہاں پر انہوں نے پاکستان کو درخت سے تشبیہ دی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہاں پر اب اسی کو کہا ہے اس بوٹے کی، اس بوٹے کی، اس درخت کی، یعنی پاکستان کی اونچی شان، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی پاکستان جو بنا ہے، چھوٹا سا درخت ہے، پودا ہے، تو اس کی جو شان ہے وہ اونچی ہو۔ جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان۔ پیار کی وادی کے رکھوالے، پیار کی وادی کے رکھوالے۔ پیار یعنی محبت، وادی گھاٹی، یہ اس کا مترادف بھی ہے، وادی گھاٹی، وہ میدان جو دریا کے کناروں پر یا پہاڑوں کے درمیان ہو، وہ میدان جو دریا کے کناروں پر یا پہاڑوں کے درمیان ہو اسے وادی کہا جاتا ہے، جیسے کشمیر، ٹھیک ہے۔ تو پیار کی وادی کے رکھوالے، رکھوالے محافظ، محافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، محافظ حفاظت کرنے والا۔ یہ آزادی کے رکھوالے، یہ آزادی کے رکھوالے، آزادی کی حفاظت کرنے والے، یعنی ہم نے بڑی کوششوں کے بعد اپنی یہ آزادی حاصل کی ہے، تو یہ آزادی کے رکھوالے کس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈھول سپاہی شیر جوان، ڈھول سپاہی شیر جوان، جو ہمارے سپاہی ہیں وہ بہت ہی بہتر، اعلیٰ ہیں، ان کی جو بہادری ہے وہ بے مثل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بہادر جو ہیں، جوان جو ہیں وہ شیر ہیں، یعنی شیر جو ہے وہ بہادری کی علامت ہے، ٹھیک ہے، شیر بہادری کے لیے علامت کے طور پر آتا ہے۔ یہاں پر شاعر یہی کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے جو سپاہی ہیں وہ شیر کی طرح بہادر ہیں، دلیر ہیں۔ جگمگ جگمگ پاکستان، پل پل اس کی اونچی شان، جگمگ جگمگ پاکستان۔ آج بھی اپنے دل اور جان، دل اور جان، یہ مرکب عطفی ہے، واو آ رہا ہے تو یہ مرکب عطفی ہے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بھی اپنے دل اور جان، قائد اعظم کے فرمان۔ قائد اعظم، یہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہو رہی ہے کہ فرمان، فرمان حکم، یعنی ہمارے دل اور جان آج بھی قائد اعظم کا جو فرمان ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے تابع ہیں، جو انہوں نے بتایا تھا ایمان اتحاد تنظیم، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اصول بتائے تھے ایمان اتحاد اور تنظیم کے، اور جو ان کا فرمان تھا کہ کام کام اور بس کام، تو آج بھی ہمارے دل اور جان جو ہیں وہ اس فرمان کے تابع ہیں، مانتے ہیں، اس کے پابند ہیں۔ جگمگ جگمگ پاکستان، قائد اعظم، قائد کے معنی ہے رہنما، اور اعظم بڑا، قائد اعظم یعنی بڑا رہنما۔ تو قائد اعظم محمد جناح جو ہمارے رہنما تھے، بڑے رہنما تھے، بڑے قائد تھے ہمارے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو فرمان تھا اس کو آج بھی ہم مانتے ہیں۔ جگمگ جگمگ پاکستان، نثار ناسک کی لکھی ہوئی خوبصورت نظم ترانہ جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی، یقیناً آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہاں پر آ کر ہماری پڑھائی اور وضاحت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو کتاب میں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 132 پر مشقی سوال میں املا ہے، ٹھیک ہے، املا کے الفاظ دیے گئے ہیں: سپنا، دھرتی، دھرتی، آن، بوٹے، شان۔ یہ املا کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو ہوم ورک میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کی اچھی طرح سے مشق کر لیجیے گا اور اس کے علاوہ نظم کی پڑھائی کریں۔ اب اپنا باقاعدہ ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے نظم پاکستان کی اونچی شان کی پڑھائی کریں اور صفحہ نمبر 132 پر دی گئی املا کی مشق کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں ریڈی رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔